بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئے موضوع اور نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم اس وقت کے خطرناک، اذیتناک اور پریشان کن مرض پہ بات کریں گے۔ یہ ہے شوگر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جدید میڈیکل سائنس کی روح سے عام طور پہ جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ شوگر کی صرف دو قسمیں ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ لیکن ہماری نیچروپیتھی کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے تلاش بسیار کے بعد، تحقیق و جستجو کے بعد، انسان کی خور و نوش کی عادات اور روزمرہ معمولات کے پیش نظر یہ دریافت کیا کہ انسانوں پہ حملہ کرنے والی جو شوگر ہے وہ 5 طرح کی ہے۔ سب سے پہلے معدی، پھر جگری، پھر معوی، پھر دماغی اور اس کے بعد لبلبی، جسے ہم پینکریاسی بھی کہتے ہیں۔ معدی وہ شوگر جو معدے کی کارکردگی خراب ہونے کی وجہ سے، دراصل ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں اکثر ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معدہ ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پہ جب جسم کی شوگر لیول کم ہوتا ہے تو آپ کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کے جسم میں طلب پیدا ہوتی ہے بار بار کھانے کی۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کا معدہ ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس ایک جو البقر ایک بیماری بھی ہے جس میں بھوک کا ہوکا اٹھتا ہے، بندے کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، بندہ بار بار کھاتا ہے، لیکن وہ کھایا جانے والی خوراک جو ہوتی ہے وہ جسم کا حصہ نہیں بنتی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی شوگر کی علامات، شوگر کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 2، جگر کی خرابی کی وجہ سے جگر میں سوزش ہے، جگر سکڑ گیا ہے، جگر بڑھ گیا ہے، جگر اپنا فعل پوری طرح سر انجام نہیں دے پا رہا، چونکہ پورے جسم میں جو غذائی اجزاء ہیں ان کی یوٹیلائزیشن جگر کا کام ہے۔ جب وہ اپنا کام پورا سر انجام نہیں دے پائے گا تو مختلف بیماریوں کی طرح شوگر کی علامات بھی سامنے آئیں گی۔ اس کے بعد ہے انتڑیاں، جسے ہم ماوی شوگر کہتے ہیں۔ اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں، یہ صدیوں سے بات چلی آ رہی ہے کہ قبض جو ہے یہ بیماریوں کی ماں ہے۔ تو بھائیو، دوستو اور میرے دیکھنے سننے والوں، پڑھنے والوں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہماری انتڑیاں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کریں گی تو کیا ہوتا ہے، اس سے بھی ہمارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ وہ گندے فضلات جو انتڑیوں میں جمے رہتے ہیں ان کا اخراج نہیں ہو پاتا۔ آپ نے عام مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب کبھی آپ کہیں جا رہے ہوں تو اگر خدا نخواستہ رستے میں کوئی گندگی پڑی ہو تو اس کی بدبودار جو ہوتی ہے نا، اس کی حمک، اس سے دماغ، اس کی آپ کی طبیعت کتنی مقدر ہوتی ہے، کتنی پریشان ہوتی ہے۔ وہی گندگی جب آپ کے پیٹ میں مسلسل پڑی رہے گی، اس کے اندر سڑن بھی ہوگی، بدبو بھی ہوگی، تو آپ کی طبیعت میں بے چینی آئے گی۔ آپ کے اعضائے نفیس جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، جب آپ کے اعضاء پوری کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائیں گے تو کیا ہوگا، ہمارا جسم متاثر ہوگا۔ اس کے بعد ہے لبلبا۔ لبلبا والا فلسفہ تو عام ہے، ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ لبلبا جو انسولین پوری نہیں کر پا رہا ہوتا، جس سے شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے دماغ۔ دماغ ہمارے جسم کا مین ڈرائیور ہے جو پورے جسم کے سسٹم کو ڈرائیو کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس کنٹرول میں یہ حساسیت، یہ خوف، ڈر، بے چینی کی کیفیت میں دماغ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے جسم میں ایسا ایک نظام ہے جسے اینڈوکرائن سسٹم کہا جاتا ہے، بے نالی غدود، جو صرف ہارمونز پیدا کرتے ہیں وہ اعضاء، اور وہ ڈائریکٹ خون میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کی افزائش تو وہ آرگن کرتے ہیں،
جو اینڈوکرائن سسٹم کے مختلف غدود ہیں، لیکن ان کے خون میں شامل ہونے کے لیے کسی نالی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ وائرلیس سسٹم ہے۔ اب جب ہمارا وہ وائرلیس سسٹم خراب ہوتا ہے تو اس سے بھی انسولین جو ہے یہ ایک ہارمون ہے، یہ وائرلیس سسٹم کے ساتھ خون میں آتا ہے، لہذا جب ہمارا وائرلیس سسٹم خراب ہوتا ہے تو اس سے جڑے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے متاثر ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم آتے ہیں اس کے جو ہے شوگر کے نقصانات، ان سے بچنے کے لیے، شوگر کی جو علامات ہیں ان سے محفوظ رہنے کی طرف۔ سب سے پہلے اپنا معدہ درست کریں۔ جتنی کوشش، جتنی محنت، جتنا خرچہ ہم شوگر کی دوائیاں کھانے پہ کرتے ہیں، اگر اس سے مادی کوشش اس پہ فوکس کر لیں کہ ہم نے اپنا سٹمک ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی قوت ہاضمہ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے معدے کی کارکردگی کو ٹھیک کرنا ہے، تو الحمدللہ ہم وثوق سے کہتے ہیں ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہم اپنے تجربے کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں شوگر کے، ہم ان کا علاج اسی اصول کے تحت کرتے ہیں، ان کے معدے کا علاج کر کے، ان کے جگر کی درستگی کر کے، ان کی انتڑیوں کے معاملات حل کر کے، اور اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی ذہنی سٹریس ہے، ہم اس کو دور کر کے جب دوا کا استعمال کرواتے ہیں تو اس سے الحمدللہ اس بندے کی نہ صرف شوگر کے معاملات بہتر ہوتے ہیں بلکہ پورا نظام، کیونکہ جب معدہ ٹھیک ہوگا تو پورے نظام کے افعال کی جو ہے، پورے جسم کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف شوگر کی جو ہے اس کی اقسام جو تھی ہم نے اس پہ بات کی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم مرحلہ وار معدے کی خرابی دور کرنے کے لیے الگ سے علاج بتائیں گے، جگر کے مسائل سے بچنے کے لیے الگ سے اس کی گھریلو تراکیب ہوں گی، انتڑیوں کی جو انقباض ہے، جو قبض ہے، اس کے مسائل سے بچنے کے لیے ہم جو ہے، اور جو ذہنی سٹریس ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ ایسی تراکیب بتائیں کہ جن سے آپ بفضل خدا محفوظ رہ سکیں۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔